میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنا پارہ کی سورت میں سے کچھ آیات کی تلاوت کی ہے اور اس کے بعد ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک دین کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے بعد کرنے اور سننے کے بعد اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا کتنا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو اسلام جیسا دین مقدس مطہر عطا فرمایا۔ اس رب العالمین کا کتنا شکر ہے کہ جس رب العالمین نے مجھے آپ کو اپنے تعارف کے لیے، اپنا رستہ دکھانے کے لیے قرآن مقدس فرقان حمید کو نازل فرمایا کہ میری امت کی طرف اس کو بھیجا کہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے اور میرے بندے ہیں۔ آخری امت کی طرف اللہ نے قرآن مقدس فرقان حمید کو بھیج کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں، اگر تم نے ہدایت کا رستہ تلاش کرنا ہے، کامیابی کا رستہ تلاش کرنا ہے اور میرا رستہ تلاش کرنا ہے، میرے مصطفیٰ کا طریقہ اور ان کا رستہ تلاش کرنا ہے، تو پھر یہ میں نے قرآن آپ کی طرف بھیجا، پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک نے کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو وہ نبی عطا فرمایا کہ جس نبی کو اللہ نے تمام رسول، تمام پیغمبروں کا، تمام انبیاء کا امام اور سردار بنا کر بھیجا، اور اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب کو ایسی عظمت، ایسا شان، ایسا مقام، ایسی رفعت، ایسی بلندی اللہ نے میرے اور تیرے محبوب کو عطا فرمائی کہ جس طرح میرے مصطفیٰ کو مقام عطا فرمایا ایسا اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ جیسی عظمت اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی، ایسی عظمت، ایسی شان، ایسا مقام اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے محبوب، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا گیا اور آپ کو یہ پہنانے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ دنیا والوں، میرے مصطفیٰ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا، میرے پیغمبر کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں اللہ نے اس نبی کو بھیج کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، رسالت کا دروازہ بند ہے، اس کے بعد نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند ہے، اور اس کے آنے کے بعد کتابوں کا نازل ہونے کا سلسلہ بند ہے، اس لیے کہ یہ نبی بھی آخری ہے اور یہ قرآن بھی آخری ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر جبرائیل دوبارہ وحی لے کر نہیں آئے گا، جب تک امام الانبیاء ہے اس وقت تک جبرائیل آئے گا، جب امام الانبیاء کا اختتام پذیر زندگی ہوگا۔ فرمایا کہ اس کے بعد جبرائیل زمین پر نہیں آئے گا، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی رسول کے پاس، نہ کسی پیغمبر کے پاس۔ اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل جب تک میرا مصطفیٰ ہے تو جائے گا، اس کے بعد جبرائیل بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مصطفیٰ جس کے سر پر تاج نبوت سجا کر میں نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اب اس کے بعد رسالت کا، نبوت کا دروازہ بند ہے، اب اس کے بعد آگے جو سلسلہ چلے گا، اس کے دین کو آگے پھیلانے کا سلسلہ، اس کے پیغام جناب شریعت اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے میں نے اس کی اہل بیت کو بھیجا،
میں نے اس کے اصحاب کو بھیجا، میں نے اس کے جناب اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کو بھیجا کہ تاکہ دنیا میں مصطفیٰ کے بعد یہ اسلام کا پرچہ بلند کرے، یہ دین کا پرچہ بلند کرے، میرے مصطفیٰ کے لا الہ الا اللہ کے مشن کو بلند کرے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جس دین نے قیامت تک رہنا تھا اس کو پھیلانے کے لیے اہل بیت قربانیاں دیتی ہے، جس دین نے قیامت تک باقی رہنا تھا اس کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، جس دین نے قیامت کی صبح تک میرے دوستو رہنا تھا فرمایا اس کے لیے تابعین نے قربانیاں دی، تبع تابعین نے قربانیاں دی، اس کے لیے اولیاء اللہ نے قربانیاں دی، اس کے لیے بے شمار میدان کے اندر علماء، حفاظ، قاری کرام اور دنیا والے، علم رکھنے والے دانشور لوگ فرمایا کہ قیامت تک جس دین نے رہنا تھا اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے، دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہر ایک کی قربانیاں اس میں نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ اگر اسلام میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہیں پر اسلام کے پھیلانے کے لیے حضرت صدیق اکبر میدان میں ہے، کہیں اسلام پھیلانے کے لیے حضرت فاروق اعظم میدان میں ہے، کہیں اسلام پھیلانے میں حضرت عثمان غنی میدان میں ہے، کہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، کہیں پر اسلام پھیلانے کے لیے حضرت بلال موجود ہے، حضرت عمار بن یاسر موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود ہے، حضرت ابو ایوب انصاری موجود ہے، مختلف صحابہ کرام اسلام کے پھیلانے کے لیے، اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر خدا کی قسم آل بیت کی بات کرتے ہیں تو حضرت علی مرتضی شیر خدا میدان میں ہے، حضرت امام حسن میدان میں ہے، حضرت امام حسین میدان میں ہے، ان کا پورا قبیلہ، ان کا پورا گھرانہ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے لیے اپنا تن من قربان کرنے کے لیے آل بیت کا ایک ایک فرد میدان میں نظر آتا ہے۔ گویا کہ اسلام جب پھیلتا ہے تو پھر خون مانگتا ہے، اسلام جب پھیلتا ہے تو پھر جانوں کے نذرانے مانگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب فرعون میدان میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام میدان میں آ گئے، جب نمرود میدان میں آیا تو ابراہیم میدان کے اندر آ گئے، جب میرا مصطفیٰ میدان میں آیا تو میرے دوستو ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، عتبہ شیبہ بھی آ گیا، جب میرا اور آپ کا پیر امام حسین میدان میں آیا تو میدان کے اندر مقابلے میں یزید میدان میں آ گیا، جب حضرت علی مرتضی کوفہ کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند کر رہے، دمشق کی جامعہ مسجد میں فجر کی نماز میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، پھر آپ آل بیت کی تاریخ پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں تو اسلام کے لیے قربان کیا، ایک ایک صحابی کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ان تمام صحابہ کرام میں سے جیسا کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے اندر حضرت علی مرتضی شیر خدا کی 13 رجب کو آپ کی ولادت و سعادت ہے، اور 22 رجب کو امام المسلمین اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات ہے، اور رجب کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر، پوری کائنات کے امام، پوری کائنات کے سردار، جس کو اللہ نے امام الانبیاء کا لقب نوازا، جس میرے محبوب کو رحمت للعالمین کا تمغہ عطا فرمایا، اس میرے اور تیرے پیغمبر کو اللہ نے رجب کے اندر معراج شریف کروائی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے سیرت اور آپ کے مناقب سیدنا حضرت امام حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی عظمت اور ان کے مقام پر بات کی تھی، اور آج کے جمعہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ معراج مصطفیٰ پر عرض کروں گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں یہ اتنی بات عرض کرتا ہوں، قیامت والے دن میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھا جائے گا، نماز کو دیکھا جائے گا،
ذکر کو دیکھا جائے گا، تلاوت کو دیکھا جائے گا، سجدوں کو دیکھا جائے گا، سگات کو دیکھا جائے گا، صدقوں کو دیکھا جائے گا، حج اور عمرے کو دیکھا جائے گا، مختلف ہر بندے کے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ لیکن یارو اللہ رب العالمین قیامت والے دن صحابہ کرام کے اعمال نہیں دیکھے گا، بلکہ صحابہ کرام کا مصطفیٰ سے تعلق اور نسبت کو دیکھے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تمام صحابہ کرام جہاں پر اور صحابہ میدان جہاد میں گئے، جہاں پر اور صحابہ کرام اسلام کی فتوحات کے لیے میدان میں نظر آئے، وہیں پر ایک خلافت پر منصب پر آنے والے جو 20 سال گورنر رہنے والے، 19 سال دور حکومت پر فیض ہونے والے، اور جس کی دور حکومت میں اللہ نے اسلام کو اتنی عزت عطا فرمائی، بڑے علاقوں کو فتح عطا فرمایا، وہ سیدنا امیر معاویہ کی ہستی ہے، جس کے بارے میں میرا اور تیرا پیغمبر دعا کیا کرتا ہے، سنیے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ دعا کر کے عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، میں تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میں ہاتھ اٹھانے والا امام الانبیاء ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے والا، وضوحات کے چہرے والا، علم نشرح کے سینے والا، اور اللہ میں وہ محمد رسول اللہ جس کے سارے وجود کو میرے اللہ تو نے صاحب قرآن بنا دیا، اے اللہ میں تیرے دربار کے اندر دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے صحابہ مجھے بڑے پیارے ہیں، اے اللہ ان صحابہ میں آج تیرے دربار میں امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہا ہوں، کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اسے ہادی بھی بنا دے، اے اللہ اسے مادی بھی بنا دے، اے اللہ تو اسے جہنم کی آگ سے محفوظ بھی فرما دے، اور اے اللہ تو اسے دنیا کے اندر حکومت بھی عطا فرما دے۔ میرے محبوب علیہ السلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی شان کی بات ہے، کتنے مقام کی بات ہے کہ جب میرے مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھتا ہے امیر معاویہ کے حق کے لیے اٹھتا ہے، اور جب حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ اٹھتا ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ معاویہ وہ ہے جس کے ہاتھ انصاف پر مبنی ہے، یہ امیر معاویہ وہ ہے جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جو میرے مصطفیٰ کا جناب کاتب بنتا ہے، جو بادشاہوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، بادشاہوں تک میرے مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو خط لکھے جاتے ہیں، ان خطوں کو لکھنے والا حضرت امیر معاویہ ہے۔ دنیا والوں آج دنیا میں مرشی اسے رکھا جاتا ہے، پیغام اس کے ذریعے لکھوائے جاتے ہیں جس پر اعتماد ہوتا ہے، جس پر یقین ہوتا ہے۔ واہ امیر معاویہ، میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ میرے رب نے بھی امیر معاویہ پر اعتماد کیا اور میرے مصطفیٰ نے بھی اعتماد فرمایا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر جناب اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے، میرے مصطفیٰ مسجد میں تشریف فرمائے، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں حضرت امیر معاویہ موجود ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے پیغمبر کی مجلس میں موجود ہے، میرے پیغمبر کی خدمت میں موجود ہے، ایک خیسان کا ایک جناب علاقے کا بادشاہ آتا ہے، اس کا بیٹا شہزادہ آتا ہے، جناب آنے کے بعد جناب فرمایا کہ میں مدینہ تو رسول میں آیا، جب مکہ مکرمہ کے اندر آیا میں نے آپ کا چرچا سنا، میں نے آپ کی تعریف سنی، میں نے کہا جا کر میں مصطفیٰ کا دیدار کروں۔ جب آیا دیدار کیا، مصطفیٰ کے قدموں میں
میں بیٹھا رہا. جس وقت جانے لگا کہنے لگا کہ میرے محبوب میرے پاس کچھ تحفے ہیں تحائف ہیں, اگر آپ اپنے خادم کو بھیج دیں میں اسے عنایت کر دوں گا تو آپ تک پہنچا دیا جائے. حضرت امیر معاویہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے ہیں. ویسے تو میرے محبوب کا خادم حضرت زید بھی ہے اور صحابہ کرام بھی ہے, لیکن اس وقت وہ موجود نہ تھے. حضرت امیر معاویہ کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے معاویہ کھڑا ہو جاؤ. جی یا رسول اللہ اس شہزادے کے ساتھ چلا جاؤ, جا کر تحفے لے کر آ, کیونکہ تحفہ دینا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, تحفہ قبول کرنا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اور امام الانبیاء سید الانبیاء نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا. جب چلنے لگا آپ کا جوتا مسجد کے دوسرے جانب پڑا تھا, لیکن حضرت امیر معاویہ نے جوتا نہ اٹھایا, جوتے کو پہننا گوارا نہ کیا. میں نے کہا اے امیر معاویہ آپ جناب تپش میں جاؤ گے, اے امیر معاویہ آپ جناب مکہ کے اس جناب صحرا کے علاقے میں چلے گئے, ریترا علاقہ ہے, دھوپ ہے, تپش کی وجہ سے. امیر معاویہ نے کہا ارے بتانے والے سننا, مجھے مصطفیٰ کا حکم عزیز ہے, میں ایسا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ نے حکم کر دیا, میں جناب اس حکم کے اندر کہیں خلل نہ آ جائے, اس لیے میں نے جوتا پہننا گوارا نہ کیا. حضرت امیر معاویہ باہر نکلتے ہیں, شہزادہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ جب تھوڑے سے فاصلے پہ چلا کہا کہ یار اگر تو محسوس نہ کر اپنی جوتی مجھے دے دے. فرمایا جا جا تو تو نبی کا نوکر ہے, تو کم بھی ہے, میں تجھے جوتا نہیں دیتا. حضرت امیر معاویہ ساتھ چلتے رہے, دوڑتے رہے, پھر کہا کہ اچھا یار اپنے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا لو. اس نے کہا میں تجھے نہیں بیٹھاتا, میں بادشاہ کا بیٹا, میں شہزادہ, میں مالدار, میں رئیس, میں تجھے کیسے ساتھ بیٹھاؤں گا. فرمایا دنیا والے کیا کہیں گے, اس سے کیا پتا تھا کہ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ کا قرآن مصطفیٰ کے اشاروں کی گواہی دیتا ہے. اور جب سیدنا امیر معاویہ نے کہا اس نے نہ بیٹھایا, چلتا رہا. جب مقام 6 میل کے فاصلے پر یا 3 میل کے فاصلے پر جب وہاں پر جناب شہزادہ پہنچتا ہے, پڑھو ہے اور لوگ موجود ہیں, جناب تحفے نکالے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیے. فرمایا پہنچا دینا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں. آنے کے بعد جس وقت میرے محبوب کے قدموں میں پہنچے, میرے مصطفیٰ کیا کیا کرتے تھے, کوئی بھی صحابی سفر پہ جاتا, آنے کے بعد میرے مصطفیٰ حال پوچھا کرتے تھے. کوئی بھی جہاد کے لیے جاتا, میرے مصطفیٰ پوچھا کرتے تھے بتاؤ کیسا سفر رہا, بتاؤ کیسے حال پیش آئے, بتاؤ کہ کیا معاملات ہوئے. حضرت امیر معاویہ جب واپس آتے ہیں, میرے محبوب نے پوچھا اے امیر معاویہ کیسے گیا, کیسا سفر رہا. حضرت امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ ساتھ چل رہا تھا, اس نے مجھے کم بھی کہا, اس نے مجھے نوکر کہا, اس نے جوتا نہ دیا, اپنے ساتھ گھوڑے پہ نہ بیٹھایا. میرے محبوب نے فرمایا کہ اے امیر معاویہ تو واپس کیوں نہ آ گیا. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا آرڈر تھا, آپ کا حکم تھا, اگر امیر معاویہ کے پاؤں بھی جل جاتے امیر معاویہ آپ کے حکم کے بغیر کبھی بھی واپس نہ لوٹتا. کیسی محبت ہے, کیسے میرے مصطفیٰ کے ساتھ پیار ہے, کیسے میرے محبوب کے ساتھ صحابہ کرام عقیدت رکھنے والے ہیں. اور میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا کر کہا دعا کرتے ہیں, کیا دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے معاویہ کو صبر و تحمل والا بنانا, اے اللہ سے صبر عطا فرما. فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا میرا امیر معاویہ ہے. آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, سیدنا امیر معاویہ جب خلافت پہ آتے ہیں, جب آپ غسان کی طرف آپ نے کافرہ بھیج دیا, وہاں پر جب صحابہ کرام پہنچے ہیں, غسان کو فتح کیا, اسلام کے پرچم کو بلند کیا, وہاں پر کفار کو میرے دوستوں قید کر کے لایا گیا. جس وقت ان قیدیوں کو جناب حضرت امیر معاویہ کے دربار میں لایا گیا, حضرت امیر معاویہ نے اپنی نظروں کو اٹھایا تو وہی شہزادہ جو آج سے 22 سال پہلے کمی کا
ताना दे रहा था, नौकर का ताना दे रहा था, गुर्बत का ताना दे रहा था। आज अमीर मुआविया बादशाह है और जनाब ये सामने गुलाम बन के खड़ा हुआ है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, सामने उस शहजादों को देखा, फौरन पहचान लिया और उसके बाद अपने दरबारियों से कहा, अपने खादमों से कहा कि जल्दी करो, इसको फलां जगह पे बिठा दिया जाए, अच्छे खाने खिलाए जाए। अब वो हैरान होता है, मैं तो कैद होकर आया, मुझे तो जनाब बांध कर लेकर आए, फौरन हाथों को खोल दिया, अच्छे खाने पेश किए जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा अच्छा बादशाह लगता है, बड़ा सखी बादशाह लगता है। अब क्या 1 महीना खिदमत की, अच्छे खाने खिलाए और उसके बाद 1 महीने के बाद फरमाया इसे भी रिहा कर दो, इसके साथ जो कैदियों से भी रिहा कर दो। फरमाया कि ये तोहफे इसे अनायत कर दो। जिस वक्त वो जाने लगा उसने पूछा, बताओ ये कौन सा तुम्हारा बादशाह है, कौन सा सखी बादशाह है, कौन सा जनाब ये बड़ी मोहब्बत फरमाने वाला बादशाह है। फरमाया सामने देख, वो तख्त पर अमीर मुआविया हमारे बादशाह है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे कहा कि तुम वो तो अमीर मुआविया नहीं है कि जिसको मैंने जूती न दी। फरमाया कि हाँ मैं वो अमीर मुआविया हूँ। फरमाया कि मैंने आपको पहले दिन ही पहचान लिया था कि तुम वही शहजादा है। फरमाया फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फरमाया कि आपकी तरबियत इस कदर की गई थी। फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा ने हमें इखलाक सिखाया है, मेरे मुस्तफ़ा ने हमें माफ़ करना सिखाया है, मेरे मुस्तफ़ा ने बर्दाश्त करना सिखाया है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तुम्हारे दरबार में अगर कोई गुलाम भी आ जाए उससे भी अच्छा बर्ताव करना। कैसी अजमत वाली बात है, कैसी शान वाली बात है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आज़ाद कर दिया। खुदा की कसम है, हज़रत अमीर मुआविया के सब्र को देकर, इस मेहमान नवाजी को देकर, इस बर्दाश्त को देकर शहजादे ने कलमा पढ़ लिया। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबे रसूल है कि मेरे महबूब ने फरमाया था कि ऐ अमीर मुआविया सब्र करना, तहम्मुल करना। ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जनाब अपने दरबार में बैठे हैं, सामने एक शख्स चलता हुआ नजर आया। हज़रत अमीर मुआविया उठे, जाने के बाद खुद दरबार से कहते हैं खड़े होकर उस आदमी का इस्तकबाल किया। जनाब दरबार वालों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप बादशाह है, हमें आर्डर कर देते, हमें हुक्म कर देते। फरमाया ना ना, इसका चेहरा मेरे मुस्तफ़ा के साथ मिलता है, जब मैं इसे देखता हूँ मेरे मुस्तफ़ा याद आ जाते हैं। एक मरतबा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकलते हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पे पहुंचे हैं और फरमाते हैं कि अम्मी जान आप एक अमल तो कीजिए। फरमाया कि आका का कुर्ता मुबारक लेकर आइए। फरमाया पानी में भिगोकर, फरमाया पानी अनायत फरमा दीजिए। फरमाया अच्छा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मेरे मुस्तफ़ा का कुर्ता लिया, पानी में भिगोकर पानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को दे दिया। फरमाया अम्मी जान जब मैं ये पानी पीऊंगा अल्लाह मुझे सुकून भी अता फरमाएगा, शफा भी अता फरमाएगा। कैसी हजरत सैयदना अमीर मुआविया को मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, मेरे मुस्तफ़ा से प्यार है, मेरे मुस्तफ़ा से उल्फत है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, आखिरी वक्त आ गया। आखिरी वक्त आने से कबल आपने फरमाया बेटा जिस वक्त आप मुझे नहला दो, मुझे कफन पहना दो। फरमाया जब कब्र में जनाजा बढ़ाने के बाद कब्र में रखो तो आपने एक अमल करना है। फरमाया बाजान बताइए। फरमाया कि बेटा जिस वक्त मुझे कब्र में उतार दिया जाए, कब्र की राह में उतार दिया जाए, मट्टी डालने से पहले मेरे चेहरे का कफन हटा कर काम करना। ये मेरे पास मेरे मुस्तफ़ा के कुछ नाखून मौजूद है, कुछ मेरे मुस्तफ़ा के बाल मुबारक मौजूद है। फरमाया कि जिस वक्त मेरे चेहरे से कफन हटाना, मेरे आंखों पर और मुंह पर इन बालों मुबारक को रख देना, मेरे मुस्तफ़ा के नाखून मुबारक को रख देना। फरमाया कफन
دے دینا. کل قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے امیر معاویہ کیا لے کر آیا, کیا عمل لے کر آئے گا؟ کہے گا یا اللہ میرے پاس میرے مصطفیٰ کے یہ تبرکات موجود ہیں, میرے مصطفیٰ کے یہ بال موجود ہیں, میرے مصطفیٰ کے داخل موجود ہے. فرمایا کوئی نمازوں پہ ناز کرے گا, کوئی حج پہ ناز کرے گا, کوئی مختلف چیزوں پہ ناز کرے گا. خدا کی قسم ہے میں محمد مصطفیٰ کے ان بالوں مبارک پر اور ان ناخن مبارک پر ناز کروں گا, کیونکہ میرے مصطفیٰ کے یہ تبرکات موجود ہے, میرے مصطفیٰ کے یہ برکات والے ناخن موجود ہے, بال موجود ہے. رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو جو بھی صحابہ عطا فرمائے چون چون کر کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جوڑ دیے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اسلام میں آپ کا نمایاں کردار ہے. اسلام کے اندر آپ نے بڑے بڑے جنگوں کے اندر حصہ لیا. اس حضرت امیر معاویہ نے اپنے ذات کے لیے تلوار کو نہ اٹھایا, حضرت امیر معاویہ نے اپنی ذات کے لیے میدان میں نہ اترے, حضرت امیر معاویہ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی عمل کرنے کو تیار ہوئے. اس لیے ان کا جذبہ یہ تھا کہ یا اللہ راضی ہو جائے یا مصطفیٰ راضی ہو جائے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں آج ہمارے پاس رسم موجود ہے, بھائی رجب آتے ہیں کونے پکا لیے جاتے ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے. خدا کی قسم ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ممبر رسول پر بیٹھا ہوں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس دن حضرت امام جعفر صادق کی نہ ولادت ہے نہ وفات ہے, ہمارے وہ سر کے تاج ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, ہم ان سے الفت کرتے ہیں. دراصل یہ تو ایک ہندو اور ابھی عورت نے اور رامپور کے علاقے سے ایک عورت نے رسم کو شروع کیا, وہ بھی قبض امیر معاویہ میں, وہ بھی جناب حضرت امیر معاویہ کے خلاف لوگوں کے دل میں نفرت پھیلانے کے لیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امیر معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے اور حضرت امیر معاویہ کی بہن کا نکاح میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوا, اور حضرت ام حبیبہ میرے مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ ہے, اور جو میرے مصطفیٰ کی بیوی ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت تک مومنوں کی ماں ہے. یہ سب اور حضرت ام حبیبہ میرے مصطفیٰ کی بیوی ہے, امت کی ماں ہے, حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہے. میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں, بالکل کھلی وضاحت کرتا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ صحابی بھی ہے, کاتب وحی بھی ہے, میرے مصطفیٰ کی بشارت بھی ملتی ہے, میرے مصطفیٰ نے دعائیں بھی عطا فرمائی ہے. صحابی رسول پر بہت بڑی عظمت والی بات ہے, لیکن یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا یزید ہے. ہم یزید کو اچھا نہیں سمجھتے, ہم یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں, اس کے کردار پہ لعنت بھیجتے ہیں, اس کے ظلم پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم اس پر جناب جو کہ اہل بیت کے مقابلے میں یزید آ گیا, ہم بالکل قطعاً اچھا نہیں سمجھتے, لیکن یزید کو برا کہنے کے عوض میں اس کے باپ امیر معاویہ کو برا نہ کہا جائے. اس لیے حضرت امیر معاویہ کا جب آخری وقت آیا آپ نے لوگوں کے نام دے کر فرمایا کہ آپ مشورہ کر لینا, جس کا جی چاہے آپ اسے بادشاہ بنا دینا. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے عرض کرتا ہوں اہل سنت کے ہاں یزید کی کوئی رعایت نہیں ہے. اہل سنت یزید پر لعنت بھیجتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اہل بیت سے تھوڑا ظلم کیا, اہل بیت کے ساتھ اس نے سوری خریداری کی ہے. ہم اسے اچھا بالکل نہیں سمجھتے, ہم اسے ملعون و مردود کہیں گے, اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم حسینی ہیں, ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. اللہ قیامت والے دن انہی کی محبت کرنے والوں میں اٹھانا, اور جو یزید کی حمایت کرتا ہے انہیں یزید پیارا ہمیں حسین پیارا, انہیں وہ پیارا ہمیں حسینیت پیاری, حسینیت کا کردار پیارا, حسینیت کا صبر پیارا, حسینیت کی قربانی پیاری, حسینیت کا اسلام پرچم بلند کرنا ہمیں وہ پیارا. اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا, ان کے لیے جان لٹانا, مال لٹانا ہم اپنے لیے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, اور ہم
یہ بھی نہیں کہتے کہ صحابہ اہل بیت کا مقابلہ کرایا جائے. صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے. اگر آپ نے اہل بیت کی عظمت شان کو دیکھنا ہے قرآن سے دیکھیں، صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہے اللہ کے قرآن سے دیکھیں، نہ کتابوں میں جاؤ. جب اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا تو کیوں تاریخ پڑھتے ہو؟ تاریخ کے لوگوں پر اعتماد نہ کرو. کسی نے کسی کے خلاف بات لکھی، کسی نے کسی کے خلاف بات لکھی، کسی نے کسی کا دل میں بغض ڈالنے کے لیے تاریخ میں اس کی نفرت پیدا کر دی. ہاں تاکہ یہاں پر جو بھی ظلم ہوا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اس لیے 22 رجب کو یہ جو کنڈوں والی رسم ہے یہ سراسر اہل سنت، دیوبند، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر کا متفقہ فیصلہ ہے، فتویٰ ہے کہ شرعاً کنڈے منانا حرام ہے، ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دن تو صحابی رسول کی وفات ہے. اگر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی ولادت بسعادت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، عقیدت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی قربانی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. لیکن کوئی یہ تو بات نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی جھوٹ بنا کر حضرت امام جعفر کی طرف آپ منسوخ کر دیں. کوئی بھی جھوٹ بات کر کے آپ کہیں کہ امام جعفر نے فرمایا. میرے بھائیو، حضرت امام جعفر کون تھے؟ صحیح معنوں میں حدیث پر عمل پیرا، حدیث کو پھیلانے والے اور حدیث پر لوگوں کو قائم رکھنے والے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تھے. تو آج لوگ ان کو کیسا پیش کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے امت کو اتفاق میں لے کے آنا ہے، امت میں اتحاد میں لے کے آنا ہے، امت کو صحیح آپ علیہ السلام، اہل بیت، صحابہ اور یہ اللہ کی پہچان بتانی ہے. ہم نے لوگوں کو ایک پلیٹ پہ ایک کلمے، ایک اسلام، ایک قرآن کے نیچے سب کو جمع کرنا ہے. فرقہ واریت کو میں اچھا نہیں سمجھتا. فرقہ واریت کیا ہے؟ فرقہ واریت تو لڑائی جھگڑا فساد ہے. صحیح آپ علیہ السلام، اہل بیت، صحابہ اور اللہ سے اور قرآن پر عمل کرنے والے صحیح تابعدار عاشق بنے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آج ہم نماز کو بہت پیچھے چلے گئے، نماز پڑھنے میں، سچ بولنے میں، انصاف کرنے میں. ہم یہ اس طرف نہیں جا رہے. جو کام کرنے والے تھے وہ چھوڑ دیجیے، جو کرنے والے نہیں تھے ان کو پکڑ لیا. اس لیے میرے آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات مسجدوں کو نماز سے آباد کریں، مسجدوں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کریں، مسجدوں کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اہل بیت، ذکر اصحاب، ذکر اولیاء اللہ سے آباد کریں. اس چیز کی ضرورت ہے. کفر کے فتح لگانا ان حضرات سے میں پوچھتا ہوں کیا تم نے بننا نہیں؟ آج مسلمانوں پہ کفر کے فتح، یہ بھی میرا بھائی ہے مسلمان، لا الہ الا اللہ پڑھنے، اس پہ بھی کفر کا فتح. اس لیے میرے بھائیوں، ہم صحیح قرآن و سنت کا پیغام سننے والے بن جائیں، قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں، قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے والے آگے بن جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا گیا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات سنتے عطا فرمائے.